بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ اسلام کا چوتھا عقیدہ ایمان بالرسالت یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اور ہر مکان پر ہر جگہ پر اپنے رسول بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی باتیں ان سے سمجھائی۔ سب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے تھے۔ رسول ہر زمانے میں آتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ سب نے آ کر اللہ کی پسندیدہ کام بتلائے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چل کر دکھایا۔ جنت اور دوزخ کی باتیں بتلائی۔ رسول خود بھی دین پر چلتے تھے، نیک کام کرتے تھے، بری باتوں سے رکتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی کیسے معاف کرتا ہے اس کے طریقے بتلاتے تھے۔ اور نبی ہماری ہی طرح انسان تھے، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے تھے۔ غرض رسول ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے ہوا کرتے تھے۔ نبی اور رسول یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہوں، مگر ان پر کوئی آسمان سے کتاب نازل نہ کی گئی ہو۔ اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی آسمانی کتاب دی گئی ہو، جیسے اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ نے آپ کو تورات کتاب نازل فرمائی آپ پر، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، وہ اسی کا پیغام عام کرتے تھے اور اسی کتاب کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نامی کتاب نازل فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کی تعلیم دیتے، اس پر عمل کرنے پر لوگوں کو ابھارتے۔ اور انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے، وہ اپنے ابا کی لائی ہوئی کتاب کی تعلیم لوگوں کو دیتے اور اس پر عمل پر ابھارتے تھے۔ اسی طرح سے قرآن مجید یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے اور نبی بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آنے والا۔ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں لے کر بھیجی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام لکڑی زمین پر ڈالتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سانپ بن جاتی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو کچھ نشانیاں دی کہ لوگ ان کی بات کو مان لیں، اور لوگوں نے تقاضا بھی کیا، جیسے صالح علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہے یا رسول ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنے نکالو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف عادت نبیوں سے ایسے کام کروائے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر بلایا گیا، عام انسان ساتوں آسمان پر نہیں جا سکتا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جو عام انسانوں سے بہت مشکل یا دشوار ہو جاتی ہیں۔ اب رسولوں سے متعلق جو ہمیں باتیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام رسول اللہ کے بندے اور انسان تھے۔ تمام رسول سچے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تمام رسول امین تھے، امانت دار تھے۔ اللہ کا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے تمام نبیوں اور رسولوں نے ہم تک کے پہنچایا۔ انہوں نے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی نہیں چھپا کر رکھی۔ تمام رسول کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باتیں ملی، تمام رسولوں نے
ہم تک کے پہنچایا، اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کی۔ تمام رسول سچے اور انسانوں کے خیر خواہ تھے۔ اپنی بڑائی، لالچ یا دنیاوی غرض کے لیے کچھ کام رسولوں نے نہیں کیا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا پیغام لوگوں تک کے پہنچایا۔ رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام یعنی وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے۔ تمام رسول معصوم تھے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کو سیدھی راہ دکھانے پر رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، نبیوں کو منتخب کیا تھا۔ اللہ نے انہیں غیب کی بہت سی ایسی باتیں بتائی تھی جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں نبیوں کو بتلا دیتا تھا جو لوگوں کو معلوم نہیں۔ جیسے قرآن میں بے شمار واقعات ہے، جیسے فیل کا یعنی ہاتھی کا واقعہ سورہ علم ترى میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن میں موجود ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے بتلایا۔ انہیں لوگوں کو عذاب سے ڈرانے اور ثواب اور جنت کی امید دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول خود بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے اور اللہ کے حکموں پر چلتے تھے اور لوگوں کو بھی اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کے کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ جو بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں تو وہ سب سے جھوٹا انسان مانا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، اور اب پوری دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو رسول ماننا ہے، نبی ماننا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو عزیز بچوں، یہ ہے رسولوں سے متعلق ہمارے ضروری اور بنیادی باتیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، آپ بڑی کتابوں میں یا بڑی عمر ہونے کے بعد اسے معلوم کریں گے۔ ہم ان باتوں پر عمل بھی کریں اور رسولوں کی لائی ہوئی باتوں پر عمل بھی کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہم کو پہنچتی ہیں اسے ہم سنت کہتے ہیں، کہ کھانا کھانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ اختیار کیا، پانی اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے، یہ دعائیں ان مقامات پر ہم پڑھتے تھے۔ تو ہم اس سبق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو نبی کے طریقے کو اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے کامیاب قرار دوں گا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔